ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ فتنہ الخوارج کے خلاف پاکستان فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں 13 خوارج ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 12 اور 13 دسمبر کو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ہے، جس میں فتنہ خوارج کے 13 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ ضلع محمد میں خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر پہلی کارروائی کی گئی، جس میں شدید فائر کے تبادلے میں 7 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح سیکیورٹی فورسز کی بنو میں ایک اور کارروائی جس میں 6 خوارج مارے گئے ہیں۔ شر پسندوں سے بھاری مقدار میں گولہ بارود اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان علاقوں میں مزید ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ آپریشنز میں فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر بھی سیکیورٹی فورسز بلوچستان پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی خود مختاری کی حفاظت اولین ترجیح ہے، دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی کی خیبر پختونخوا میں بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا میں بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف 2 کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کو سراہا ہے اور 13 خوارجوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور بروقت کارروائیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر اور بروقت کارروائیاں کر کے خوارجوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ وہ خوارجوں کے خلاف بہادری سے کارروائیاں کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سیکیورٹی اداروں کی جرات اور پروفیشنلزم پر فخر ہے۔ اور بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر 78,000 آپریشنز کیے گئے ہیں۔ 700 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ خاران سے فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت قیام امن کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی مشترکہ پریس کانفرنس، ان کا کہنا تھا کہ گرفتار دہشت گرد ایس ایچ او سٹی خاران کے قتل میں ملوث ہیں۔ اکتوبر میں ایس ایچ او سٹی خاران کو شہید کیا گیا تھا۔ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 202 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ تمام اداروں نے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ خاران میں آج کامیاب آپریشن کیا گیا۔ دہشت گردوں کے تانے بانے ہمسایہ ملکوں سے ملتے ہیں۔ رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سمابا میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں 5 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو کے مطابق ڈاکو ایک شہری سے 6 لاکھ روپے لوٹ کر کوٹ سامبا کی جانب فرار ہو رہے تھے کہ پولیس نے تعاقب کیا۔ اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 ڈاکو مارے گئے۔ ڈی پی او عرفان علی سمو کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکوں کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی، جبکہ کچے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف پولیس آپریشن جاری ہے۔ لاڑکانہ پولیس کی رتوڈیرو بائی پاس پر کامیاب کارروائی سامنے آئی ہے۔ کراچی سے اغوا کیے گئے وکیل محمد اشرف کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی لاڑکانہ احمد فیصل چودھری کے مطابق وکیل محمد اشرف کو گزشتہ رات کراچی کے بلوچ کالونی تھانے کی حدود سے کار سمیت اغوا کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی گل ڈیتھو سے۔ جی علی گل ڈیتھو، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، لاڑکانہ پولیس نے کراچی سے اغوا ہونے والے وکیل محمد اشرف کو بازیاب کرا لیا ہے۔ ایس ایس پی لاڑکانہ احمد چودھری کے مطابق وکیل محمد اشرف کو گزشتہ رات کراچی کے بلوچ کالونی تھانے کی حدود سے کار سمیت اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا کار جام شوروں میں وکیل کی گاڑی چھوڑ کر دوسری گاڑی میں لے کر جا رہے تھے۔ واقعے کے بعد پورے سندھ میں ناکہ بندی کی گئی تھی، جبکہ لاڑکانہ پولیس نے ضلع بھر کے اہم شراہوں پر سلیپ چیکنگ شروع کر دی تھی۔ رتوڈیرو بائی پاس پر قائم ناکے پر پولیس کو دیکھ کر اغوا کاروں نے مغوی کو سڑک پہ پھینک کر کار سمیت فرار ہو گئے۔ بازیاب کیے جانے والے وکیل محمد اشرف نے لاڑکانہ پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔
IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के अहकामात पर इस्लामाबाद पुलिस के मौसर सिक्योरिटी इक़दामात वफाकी दारुल हुकूमत में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत SP सिटी जोन सुलेमान जफ़र ने की। SP ऑपरेशंस काजी अली रज़ा का कहना था कि फ्लैग मार्च के इनेकाद का मकसद अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखना है। फ्लैग मार्च का सिलसिला तसलसल के साथ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस शहरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक है। जुराइम के सद्देबाब और जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तसलसल से जारी हैं। शहरियों की जान माल की हिफाजत और अमन व अमान को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी का सिडनी के बोंडी बीच फायरिंग वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार। बोंडी बीच फायरिंग में कीमती जानों के ज़िया पर सदर मुमलिकत ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। जख्मियों और जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है, मासूम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है एक मुलाकात में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने साबिक DGI-SI फैज़ हमीद से कहा कि राना बहुत मोटा हो गया है, इसे दोबारा स्मार्ट बनाओ। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा बानी PTI के दौर में मामलात फैज़ हमीद और बाजवा और बानी PTI की मर्जी से चल रहे थे। उनका कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल न हो। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने यह भी कहा कि एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे, फैज़ राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर मैंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया है, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वकील काजी अनवर ने पार्टी की मौजूदा क़यादत पर इल्ज़ामात आयद करते हुए इंसाफ लॉयर्स फोरम की सूबाई सदारा समेत पार्टी के दीगर ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। रहनुमा PTI काजी अनवर ने कहा कि कोर कमेटी और दीगर ओहदों से भी मुस्ताफ़ी हो गया हूँ, क्योंकि जिस मंशूर पर PTI अमल में लाई गई उस पर अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी की मौजूदा क़यादत ने मेरी बेइज्जती की और PTI में मुझे शदीद ज़हनी अजियत पहुँची है। अपने तौर पर कोशिश की कि PTI की खिदमत कर सकूं, जबकि बानी चेयरमैन PTI से उनका ज़ाती ताल्लुक रहेगा। वाज़ेह है कि इनका इस्तीफ़ा गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतख़ाबात में नाकामी के बाद सामने आया। उन्होंने ILF सदारती ओहदे से समेत PTI कोर कमेटी और लीगल कमेटी की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दिया है। एक जमात सियासत के लबादे में पाकिस्तान और फौज दुश्मन बयानियां फैला रही है। साइफर के जरिए पाकिस्तान को सिफारती तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। PTI और बानी मोदी की जबान बोल रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत खजाना और रेलवे बिलाल अजहर कियानी की हरीफ जमात पर कड़ी तनकीद। कहा जिस फौज ने पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ फतह दिलाई, PTI उसी को निशाना बना रही है। मईशत दिवालिया कराने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हुई। कोई मुहिब वतन ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो PTI और बानी इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत ने तामीराती साइट का दौरा किया जहां जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। FWO हुकाम ने बिलाल अजहर कियानी को जारी तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुल्क भर के वालिदैन को अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलवाने की अपील कर दी। उन्होंने अवामी नुमाइंदों और कम्युनिटी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो 15 से 21 दिसंबर 2025 तक मुल्क के तमाम सूबों और इलाकों में शुरू होने वाली कौमी इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर हिमायत करें। आसिफा भुट्टो ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 1994 में उनकी क़यादत में शुरू की गई थी और उनका विजन आज भी इस मरज़ के खात्मे के लिए कौमी कोशिशों की रहनुमाई कर रहा है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस जद्दोजहद से उनका गहरा ज़ाती ताल्लुक है, क्योंकि वो इस लम्हे को याद करती हैं जब उनकी वालिदा ने बतौर वज़ीर आज़म उन्हें खुद पोलियो के पहले खतरे पिलाए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे दारुल हुकूमत में पहले सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में BRP कैनाल पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा जिसकी 52वीं
PDWP اجلاس میں منظوری دی گئی ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے تعاون سے منصوبہ مکمل کیا جائے گا، جس سے یومیہ 54 ملین گیلن سرفیس واٹر کو قابل استعمال بنایا جا سکے گا۔ اس منصوبے سے مغل پورہ، باغبان پورہ، فتح گڑھ اور شادی پورہ کی آبادی مستفید ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ لاہور کے 17 لاکھ سے زائد شہری بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ واٹر ٹریٹمنٹ منصوبہ سال 2031 تک مکمل کیا جائے گا اور 120 ایکڑ اراضی پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کی جائے گی۔ 5 میگا واٹ سولر انرجی سسٹم کے ذریعے بجلی کی پیداوار بھی کی جا سکے گی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اہم منصوبوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جلد منصوبہ ایکنک سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صوبے بھر میں آلودہ پانی کو قابل استعمال بنانے پر اہم پیش رفت جاری ہے۔ اہم خبر دیں گے، بلدیہ عظمیٰ کراچی اور کمشنر کراچی اسپیشل افراد کو سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ صدر عبداللہ ہارون روڈ پر اسپیشل افراد کے لیے الگ ٹریک بنا دیا گیا۔ صدر عبداللہ ہارون روڈ پر ریمپ کی تعمیر کا کام 1 ہفتے میں مکمل کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جنرل کہتے ہیں 3 تلوار چرنگی پر بھی ریمپ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام اس لیے ان افراد کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ ایک الگ ریمپ کی سہولت میسر آ سکے۔ دنیا بھر میں ڈسیبل پرسنز کی الگ ہی اہمیت ہوتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جنرل حازم بھنگوار کا مزید کہنا تھا کہ اب ہمارا اگلا ہدف نمائش چرنگی اور شارع فیصل ہے۔ ہم تمام شاہراہوں پر اسپیشل افراد کے لیے ریمپ بنائیں گے۔